بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر تان زنی کرنے والے، عیب لگانے والے پر۔ الذی جمع مالا وعددا، وہ شخص جس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کے سینت کے رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، البتہ وہ پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو پہنچے گی دلوں تک۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ آج جو سورت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس سورت کا نام سورہ الہمزہ ہے، مکی سورت ہے اور اس کی 9 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے شروع میں اللہ نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک ہمزہ اور ایک لمزہ۔ اس کے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ معنی جو میں نے ابھی کیا ہے، ہمزہ، کسی پر تان کرنا، تان زنی کرنا، یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو کر، اس کے سامنے بیٹھ کر اس بندے کے اوپر تان کرنا، اس کو برا بھلا کہنا۔ لمزہ، عیب جوئی کرنا، یعنی اس کی کمر پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، جس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے معانی میں ایک تو یہ معنی نکلا کہ عیب جوئی کرنے والا، یعنی اس کی کسی کی کمر پیچھے اس کی برائی بیان کرنے والا، مطلب غیبت کرنے والا۔ سامنے منہ پہ بیٹھ کے برائی کرنے والا، یعنی تانے دینے والا، تان زنی کرنے والا۔ بعد نے اس کا معنی ہمزہ کا معنی چغلی بھی کیا ہے اور لمزہ کا معنی غیبت کیا ہے، اور بعد نے اس کے برعکس بھی معنی کیا ہے۔ ہمزہ کا معنی غیبت کیا ہے، لمزہ کا معنی چغلی کیا ہے۔ بہرحال یہ دونوں الفاظ قریب قریب معانی دینے والے ہیں، ان دونوں کا معنی غیبت اور چغلی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس میں یہ بات فرمائی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل معنی ہلاکت، ویل تباہی، ویل بربادی، اور ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے۔ جہنم کی مختلف وادیاں ہیں، مختلف طبقات ہیں جہنم کے۔ ایک طبقے کا، ایک وادی کا نام ویل بھی ہے۔ ہر چغلی کرنے والے، غیبت کرنے والے، منہ پہ بیٹھ کے تان زنی کرنے والے، پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے والے انسان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور جہنم کی ویل نامی وادی ہے۔
کس کے لیے؟ جو بندہ کسی کے اوپر تان زنی کرتا ہے یا کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتا ہے، غیبت کرتا ہے یا چغلی کھاتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اور جہنم ہے اس کے لیے۔ حضرات، یہ وہ جرم ہیں جن کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس جرم کی کوئی حیثیت نہیں، اور بعض لوگ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کیوں کر رہے ہیں، آپ کسی کی غیبت کیوں کر رہے ہیں، تو ان کا آگے سے جواب یہ ہوتا ہے، جی ہم کب جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کب کوئی کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو اس کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی جو برائی اس میں موجود ہے ہم تو وہی بیان کر رہے ہیں، ہم کوئی اس پر جھوٹی تہمت تھوڑی لگا رہے ہیں، لہذا ہم تو حق بات کر رہے ہیں۔ یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے کو لوگوں نے حق بیان کرنا بنا لیا، یہ حق کوئی نہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں او جی ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ بھائی اصلاح کیسے ہوگی؟ تم ایک بندہ تم سے 10 کلومیٹر دور بیٹھا ہے اور تم اس کی برائیاں بیان کر رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ اصلاح ہو جائے گی، یہ تو عجیب بات ہے۔ ایک بندہ کسی کے عیب کو لے کے، برائی کو لے کے، تو ڈھول والے کو بلا کے ڈھول پیٹنا شروع کر دے اور ساتھ اس کی عیب اور اس کی برائی بیان کرنا شروع کر دے، اور پورے پنڈ اور گاؤں میں اور پورے شہر میں اعلان کرنے شروع کر دے، اور جب اس کو کہا جائے کہ تم غلط کر رہے تو وہ کہہ دی میں تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ اصلاح ہے کہ ڈھول پیٹ کے اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس کی برائیاں پورے شہر میں پھیلائی جا رہی ہیں، عام کی جا رہی ہیں اور لوگوں کو بتلائی جا رہی ہیں، تو کیا یہ اصلاح ہو رہی ہے؟ اصلاح ایسے نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ بڑا لطیف اشارہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، جس طرح آئینہ تمہاری نقص کو، تمہاری کمی کو، تمہارے عیب کو تمہارے سامنے عیاں کر دیتا ہے اور دوسرے کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ جب آپ چہرہ دیکھتے ہیں شیشے میں، آئینے میں، تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے چہرے کے اوپر کہاں کہاں داغ لگے ہیں، ان کو صاف کر لیں۔ آپ کے چہرے کے اوپر یہ فلاں فلاں حصے پر یہ کوئی گندگی لگی ہے، اس کو صاف کر لیں۔ تو چہرہ آپ میں موجود نقص اور کمی کو بیان کرتا ہے مگر کسی دوسرے کو خبر نہیں دیتا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی اصلاح کے لیے پورے پنڈ اور شہر کو پہلے بتلاتے ہیں کہ اس میں فلاں برائی پائی جا رہی ہے اور کہتے ہیں ہم اصلاح کریں۔ یہ اصلاح نہیں ہے، یہ غیبت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کی برائی کا ذکر کرے جو اس میں موجود ہو، اس کی کمر پیچھے، جو اس میں موجود ہو۔ یعنی آپ نے جب کہا نا کہ تو کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرے، تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے نبی اگر وہ برائی اس میں موجود ہو، فرمایا اگر موجود ہو تبھی تو غیبت ہے، اگر موجود نہ ہو اس میں وہ برائی اور تم اس کے بارے میں بات کرو کہ وہ فلانا بندہ یہ کام کرتا ہے، تو پھر تو تم نے اس پر تہمت لگا دی، اس پر الزام لگا دیا۔ اگر اس میں برائی موجود نہیں تو تم اس کے بارے میں وہ بات کرتے ہو، پھر یہ تہمت ہے، الزام تراشی ہے۔ اور اگر اس میں وہ برائی موجود ہے پھر تم اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہو، پھر وہ غیبت ہے۔ اور ایک حدیث ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا جرم زنا سے بھی سخت ہے۔ زنا اللہ کبیرہ گناہ ہے، فرمایا غیبت اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان غیبتوں اور چغلیوں سے محفوظ فرمائے۔ ایک قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ سورہ الحجرات میں اللہ نے بیان کیا
جو بندہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس میں موجود برائی کو ڈسکس کرتا ہے، فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ ہاں، ایک صورت میں کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے اندر موجود عیب کو بیان کیا جا سکتا ہے، ایک صورت میں۔ وہ صورت کون سی ہے؟ کہ جب اس کے اس عیب سے یا اس کے اس نقص سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو اس کو بتلا دینا، بھائی تم اس کے ساتھ معاملہ کرنے لگے ہو، اس میں یہ کمی پائی جاتی ہے، دھیان سے کرنا۔ تم اس سے اپنی بیٹی بیٹے کا رشتہ کرنے لگے ہو، اس میں یہ معاملہ پایا جاتا ہے، سوچ سمجھ لینا۔ تم اس کے ساتھ کاروبار شیئر کرنے لگے ہو، اس میں یہ کمی پائی جاتی ہے، دھیان سے کرنا۔ ایسی صورت میں جب اس کی برائی سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو، پھر اس بندے کو بتلانا کہ بھائی فلاں بندے میں یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، تو لہذا تم اس سے معاملات اپنے بنانے لگے ہو تو دیکھ کے بنانا، کہیں بعد میں نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول 3 رشتے آئے ہیں میرے لیے۔ کتنے رشتے؟ 3 رشتے۔ تو اللہ کے نبی مجھے فرمائیے کہ میں ان تینوں میں سے کس کے ساتھ نکاح کروں؟ اور تینوں صحابی ہیں، تینوں صحابی رسول ہیں، تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے ہیں۔ اس لیے اس عورت نے آ کر ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے پوچھ لیا، اللہ کے نبی تینوں آپ کے صحابی ہیں، تینوں آپ کے پاس بیٹھنے والے ہیں، تینوں نے میرے گھر رشتہ بھیجا ہے، تو مجھے ارشاد فرمائیے میں ان تینوں میں سے کس کے ساتھ نکاح کروں؟ آپ نے فرمایا وہ فلان ہے نا، جو فلان، اس کے تو سوٹا ہر وقت اس کے کندھے پہ رہتا ہے۔ کی مطلب؟ اشارہ کیا کہ بیویوں کو مارتا بڑا ہے، سخت بڑا ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا وہ جو دوسرا ہے نا وہ بخیل بڑا ہے، وہ تو چوانی جی بچوں کٹ دے ہی نہیں ہوں، تو پھر بعد پریشان ہوئے گی مجھے خرچہ نہیں دینا، تو او دے بارے پریشان ہوئے گی ہر ویلے ڈانگ ہی موڈے تے رکھی رکھ دے، تو وہ جو تیسرا ہے نا وہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کر لینے کا۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے اندر جو کمزوری پائی جاتی ہے آپ نے اس کو اس عورت کے سامنے بیان کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پوچھا اللہ کے رسول سے، اور مشورہ امانت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے مشورہ امانت ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے مشورہ بالکل دیانت داری کے ساتھ دے۔ اس نے مشورہ لیا، اللہ کے رسول فلانے نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، فرمایا وہ تو ڈاڈا بڑا ہر ویلے ماردہ کٹتے ہی رہتا ہے، ڈانگوں دی موڈے تے رہندی ہے۔ اللہ کے رسول فلاں نے بھی بھیجا پیغام، فرمایا وہ تو بخیل بڑا ہے، وہ تو پیسہ جیب سے نکالتے نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی فلاں فرمایا وہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کر لینے کا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں بتلایا؟ کیونکہ اس کی زندگی کا مسئلہ تھا، اس کی پوری زندگی کا معاملہ تھا۔ تو آپ نے اس کو فرمایا یہ چیزیں ہیں، ان پہ غور کر لے تو نقصان سے بچ جائے گی۔ تو اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے بھائی میں فلاں بندے کے ساتھ کوئی معاملہ، کوئی لین دین کا، کوئی کاروبار کا یا رشتہ داری کا کرنے لگا ہوں تو کیا میرے لیے ٹھیک رہے گا؟ تو آپ اس کو بتلا سکتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ معاملے ہیں، یہ معاملے ہیں، تو دیکھ لینا، غور و فکر کر لینا، اس میں موجود کمی کوتاہی کو اس کے سامنے بیان کر سکتے ہیں تاکہ وہ نقصان سے بچ جائے۔ لیکن اس کے علاوہ بغیر مقصد کے ایسے ہی کسی کی کمر پیچھے اس کی برائی کو بیان کرنا یہ غیبت ہے، اور غیبت کبیرہ گناہ ہے جو کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر عیب لگانے والے، غیبت کرنے والے، چغلی کھانے والے، تان زنی کرنے والے کے لیے عیب ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی ویل ہے۔ اور فرمایا اس میں مزید جرم کیا پایا جاتا ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ، یہ جو بندہ ہے نا غیبتیں کرنے والا، چغلیاں کرنے والا، یہ اس میں ایک اور برائی یہ ہے کہ یہ مال جمع کر کر کے رکھتا ہے
اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے، اج نہیں ہوگا نے، اج نہیں ہوگا نے، اج انہیں لاکھ ہو گیا، اج انہیں لاکھ ہو گیا، اج انہیں لاکھ ہو گیا، مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے۔ مال جمع کرنا برائی نہیں ہے، لیکن برائی تب بنتی ہے جب جمع کیا جائے اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے پھر اس کو ضرورت کے مطابق جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ صحابیہ نے اللہ کے نبی سے سوال بنا، تم میں سلمہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی یہ جو زیورات ہم خواتین گھر میں پہنتی ہیں، انہوں نے کوئی پادیب وغیرہ یا کوئی ہار وغیرہ پہنا ہوا تھا، شاید جو بھی پہنا تھا، بہرحال زیور تھا۔ کہا اللہ کے رسول قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الذین یکنزون الذھب والفضہ، وبال جان بنے گا وہ کون سا ہے جس میں سے اللہ کا حق نہ نکالا جائے، رب کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ فرمایا وہ شخص جو مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اور یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کا خیال یہ ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، یعنی وہ خیال ہے اور میرے کو بڑا مال ہے، مینوں موت ہونی نہیں، میرے کو بڑا مال ہے، مینوں کوئی بیماری لگنی نہیں، میرے کو بڑا مال ہے، مینوں کوئی دکھ تکلیف ہونا ہی نہیں، یہ مال مجھے دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، موت سے، بیماریوں سے بچائے گا۔ اور میں اس بندے کا یہ خیال ہے کہ بے شک اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اس کا مال اس کو بچا نہیں سکے گا، نہ موت سے، نہ بیماریوں سے، نہ تکلیفوں سے، نہ مصیبتوں سے، نہ پریشانیوں سے، اس کا مال اسے نہ زندہ رکھ سکے گا ہمیشہ، نہ اسے بچا سکے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہاں ایسا بندہ غیبتیں کرنے والا، چغلیاں کھانے والا، مال جمع کر کر کے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا اور یہ سمجھنے والا کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، فرمایا ایسا بندہ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے سوالیہ انداز اپنایا نا، آپ کو کیا معلوم کہ یہ حطمہ کیا ہے، یہ سوالیہ انداز ہے اس کی ہیبت کو بیان کرنے کے لیے، یعنی جس طرح ایک آدمی کرتا ہے او فلاں چیز، او تینوں کی بتاؤ کی شے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے یا اس کو اس کا اندازہ نہیں، اس کی جو یعنی شان ہے، اس کی فضیلت یا اس کی ہیبت، اس کو نمایاں کرنے کے لیے یہ انداز اپنایا جاتا، او فلانی، او فلانا بندہ، او تینوں کی پتاؤ کی شے ہے۔ فرمایا آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے وہ؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ ایک وہ آگ ہے جسے انسان جلاتا ہے، ایک وہ آگ ہے جسے اللہ نے جلایا ہے۔ فرق ہے کہ نہیں؟ انسان کی جلائی ہوئی آگ اور اللہ کی جلائی ہوئی آگ میں فرق نہیں، فرمایا وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے 1000 سال آگ جلائی، 1000 سال، وہ غالباً آتا ہے کہ سفید ہو گئی، پھر اللہ نے 1000 سال آگ جلائی، سرخ ہو گئی، پھر اللہ نے 1000 سال آگ جلائی، سیاہ ہو گئی، فرمایا وہ اب سیاہ ہے، قیامت والے دن سیاہ ہوگی۔ 3000 سال آگ رب نے جلائی ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی وہ آگ ہے حطمہ۔ حطمہ کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ توڑ پھوڑ دینے والی۔ کریش مشیناں نہیں، بڑیاں بڑیاں گڈیاں تے بڑیاں بڑیاں مشینری سٹی جاندی ہے تو چورا چورا کر کے باہر کٹی ہوندی ہے۔ الحطمہ توڑ پھوڑ دینے والی، چورا چورا کر دینے والی، وہ اللہ نے جلائی ہے، بڑکائی ہے، وہ توڑ پھوڑ تھے گی، پہلے ہی بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے۔ مر جاتا ہے کہ نہیں مر جاتا؟ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کسی انسان کو آگ اگر جلاتی ہے تو دل تک نہیں پہنچتی، اس سے پہلے پہلے بندہ، مطلب بندہ مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی، اس کی جلد جلے گی،
چمڑا، پھر اس کے بعد اس کا گوشت جلے گا، مرے گا نہیں، کیونکہ موت آنی نہیں، موت تو اللہ نے ویسے ہی ختم کر دینی ہے۔ تو یہ مطلب ہے اللہ نے جو اسپیشل کہا ہے نا، الذی تطلع علی الافئدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آگ بندے کو جلاتی ہے، دل تک پہنچنے سے پہلے بندے کی، پھر دل کو بھی جلائے گی، اور ادھر سے بندہ پھر تیار ہو جائے گا، پھر جلانا شروع کر دے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، فرمایا کہ ہم جہنم میں ان کے چمڑے بدلتے رہیں گے، ایک جل جائے گا دوسرا چڑھا دیں گے، وہ جل جائے گا تیسرا چڑھا دیں گے، وہ جل جائے گا چوتھا چڑھا دیں گے، ہم چمڑے بدلتے رہیں گے تاکہ یہ عذاب چکھتے رہیں۔ فرمایا وہ اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچے گی، انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، وہ آگ میں قید کر دیے جائیں گے، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے دروازے ان کو اندر داخل کر کے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، وہ جہنم سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے، یہ لمبے لمبے ستونوں سے مراد لمبے لمبے جہنم کے اندر جو ہے نا وہ میخیں ٹھوکی ہوئی ہوں گی، جن میخوں کے ساتھ ان کو باندھ دیا جائے گا، یہ کہیں پر بھاگ نہیں سکیں گے اور جلتے رہیں گے باندھے ہوئے۔ اور ایک اس کا معنی یہ ہے، انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے آگ کے ستون ہوں گے جن ستونوں کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا، دائیں سے بھی آگ، بائیں سے بھی آگ، آگے سے بھی آگ، پیچھے سے بھی آگ، اوپر سے بھی آگ، نیچے سے بھی آگ، لمبے لمبے آگ کے ستون ہوں گے، ان ستونوں میں ان کو قید کر دیا جائے گا۔ کن کو؟ غیبتیں کرنے والوں کو، چغلیاں کھانے والوں کو، مال اکٹھا کر کر کے رکھنے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کو، اور یہ سمجھنے والوں کو کہ ہمارا مال ہمیں ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر تان زنی کرنے والے، عیب جوئی کرنے والے، غیبت اور چغلی کھانے والے پر۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ لینبذن فی الحطمہ، وہ حطمہ میں پھینکا جائے گا، توڑ پھوڑ دینے والی میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم ہے حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو پہنچے گی، جھانکے گی دلوں کو، دلوں تک پہنچے گی۔ انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اللہ ہمیں ان کاموں سے محفوظ فرمائے جن کاموں کا انجام یہ جہنم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔